اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہر بار فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یعنی جنہوں نے اپنے پروردگار کی رضا کے لیے صبر کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ جس نے نماز قائم کی اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اعلانیہ خرچ کیا، برائی کا بھلائی سے جواب دیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، ہمیشگی کا گھر، باغاتوں کا گھر، جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ جنت عدن، ایک تو ہمیشگی عدن یعنی ہمیشگی، ایک جنت عدن ہے جس کے 26,000 دروازے ہیں، اور مسلمانوں کو فرشتے سلام ہر دروازے سے آ کر کہیں گے یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم ذریاتہم والملکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیوی، ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے لیے استقبال کو آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم دنیا میں مصائب پر صبر کرتے رہے، یہ آخرت کا گھر کیا ہی اچھا گھر ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے پکڑے کرنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے کا ان میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، مومن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے سے کاٹتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کا قوت بن جاتا ہے۔ ہاں، جو زمین میں فساد کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میری اور میرے فرشتوں کی لعنت ہے، اور ان کے لیے آخرت میں برا ہی گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کا رزق کشادہ کرتا ہے، ان کو اطمینان اور تسکین سے رکھتا ہے۔ ہم لوگ مالی دولت اور فراوانی کو اللہ کی نظر رحمت سمجھتے ہیں، لیکن مال اور دولت والے بھی تو بڑی تنگی میں ہوتے ہیں، بڑی نیند کے انجیکشنوں سے سوتے ہیں، ان کا انجام بھی ضد ہے، زندگی بھی ضد ہے، اور ان کا سکون کے بجائے بے اطمینانی کی زندگی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے تو ان پہ پھٹکار پڑتی ہے لعنت کی۔ تو یہ خیال ہے لوگوں کی قدر و قیمت، مال و دولت، بس اس پیمانوں سے ہم لوگ کو مطلب کہ یہ لوگ اچھے ہیں اور ان کے پاس بہت دولت ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، لیکن جو بندہ اچھا ہو اور وہ چپے کلے خوشحالی میں تنگی میں وہ خرچ کرتا ہو تو ایسے لوگ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار اعلانیہ صدقہ اور یعنی پوشیدہ صدقے کا اکثر حکم دیتا ہے۔ تو یہ دو بڑے قسمیں ہیں صدقے کی، اعلانیہ زکوٰۃ ہے، پوشیدہ اعلانیہ یعنی فرضی نفلی صدقہ کہ پوشیدہ طور پر کرنی چاہیے۔ مال و دولت ہی نہیں، اللہ کی ہر نعمت، مال و دولت صرف نہیں ہے، صرف توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ڈرنا، اپنی لرزشوں اور غلطیوں پہ نظر رکھنا، اور اللہ کو اپنا آقا سمجھنا، اور اپنے آپ کو آقا کی غلامی میں دینا۔ جس طرح ایک باوفا جو نوکر ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتا ہے، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہم لوگ اپنی مہلت کو
اور اپنی اختیار کو غلطیوں میں استعمال کرتے ہیں، غلط راستے پہ استعمال کرتے ہیں، تو جب قبر کا عذاب ہوگا تو دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے پیچھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے اے رب کیوں نہیں آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر محشر کے دن اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ دیکھو جہنم میں ہوں گے تو جہنم میں آواز دیں گے اگر تیرے پاس ساری دنیا کا مال موجود ہو تو کیا تو اسے اپنے فدیہ میں دینا پسند کرے گا؟ وہ جواب دے گا ہاں۔ اللہ فرمائے گا جب تو انسانی شکل میں تھا اس وقت تو میں نے تم سے اس سے آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، پھر میں تجھے جہنم میں داخل نہ کرتا، لیکن تم نے ادھر شیطان کو اپنا ڈال بنا دیا، اپنے ہیلوں کو، اپنے خربوں کو استعمال کیا، ظلم اور زیادتی کرتا رہا، اور کمعقل بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اور جو آسائشیں دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، عقل و فکر سے کام لینا چاہیے۔ جو بندے قرآن اور 5 وقت کی نماز کے اور عمل پہ پابند ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں اور احکام حدود میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہو، یہی مومن ہے۔ اور مومن کی ساری زندگی ہی دراصل صبر کی زندگی ہوتی ہے۔